اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والزاہدین والحافظین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت مقدسہ اور اصلاحی اعمال کا جو پروگرام ہم کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک اصحابک واصحابک یا شفیعنا یا شفیعنا یوم الجزاء، یوم الجزاء، صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے ایک بات سماعت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا علماء کرام درود پاک کی فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ درود پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو کیا جہاں درود پڑھنے کے فائدے ہیں وہاں درود نہ پڑھنے کے نقصان ہے یا نہیں؟ یہ آج سنتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری جو باتیں کرنی ہیں وہ کریں گے، لیکن اولاً یہ بات سنیں۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے درود نہ پڑھنے والے کے لیے کوئی نقصانات ہے یا نہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، ممبر شریف پر جا رہے تھے۔ جب آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر، زینہ میں سیڑھی، پگتھیا، پہلے زینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے زینے پر، دوسرے پگتھیے اور سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسرے زینے پر بھی آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب آپ بیٹھ گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ منبر پر جلوہ فرما ہو رہے تھے، آپ پہلے زینے پر قدم رکھے، آمین فرمایا، دوسرے پر آمین کہا، تیسرے پر بھی آمین کہا، آخر بات کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، بات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں منبر پر جا رہا تھا تو میری بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے۔ کون؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور وہ رمضان میں عبادت کر کے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ اکبر۔ جو رمضان پائے اور رمضان میں عبادت کر کے، رمضان میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اور نیک عمل کر کے جو انسان اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔
پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا. اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان, برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کا یا کسی ایک کا, ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت اپنے لیے خرید نہ لی, اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیا, وہ بھی ہلاک ہو جائے. یعنی جو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا کر جنتی نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو, جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اللہ اکبر. یعنی ایک تو جو رمضان پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے, دوسرا جو ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے, اور تیسرا وہ انسان جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے آقا کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو پڑھیں گے نا آج سے, جب بھی میرے آقا کا نام سنے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اتنا تو ضرور کہے کیا, صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ درود پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں, درود پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. رمضان کی بات تھی, ماں باپ کی خدمت کی بات تھی, یہاں نوجوان حضرات بیٹھے ہیں, وہ ذرا اس بات پر غور کرنا کہ اگر اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پا لینا تو ان کے سامنے اف نہ کرنا, انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ دینا, کیونکہ دعا دیکھیے کون کر رہا ہے, ان تینوں دعاؤں کا کرنے والا کون, حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے. کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار, آمین کہنے والا نبیوں کا سردار. کون؟ آمین کہنے والا نبیوں کا سردار. جب دعا فرشتوں کا سردار کرے, آمین نبیوں کا سردار کہے, تو بتاؤ وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں رد ہو سکتی. مطلب یہ دعا قابل قبول ہے. اب رمضان پاؤ تو کوشش کرنا کہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے, اپنے مغفرت کرا لے. ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے ہو تو ان کی خدمت کر لینا, ان کی خدمت کے ذریعے اپنے آپ کو جنتی بنا لینا, اس لیے کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. کیا اگر ان کی خدمت کی, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے, ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا, تو یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا سبب بن سکتے ہیں. اور اگر ان کی نافرمانی کی, ان کو اف بھی کہا, ان کے سامنے گالی گلوچ یا کچھ اور بے ادبی کے الفاظ کہے, تو اسی کے سبب جہنم میں ڈال دیے جاؤ. اور تیسری بات, جب بھی میرے آقا کا نام سنو گے تو کیا کرو گے؟ درود پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. الحمدللہ. کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ تھی ایک بات. دوسری بات سنیں, جب انسان مر جاتا ہے نا, مرنے کے بعد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں نا, سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. انسان زندہ ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نیکیاں ملتی ہے. انسان زندہ ہوتا ہے, تسبیح پڑھتے ہیں, ثواب ملتا ہے. انسان زندہ ہوتا ہے, روزے رکھتا ہے, ثواب ملتا ہے. انسان زندہ ہوتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, ثواب ملتا ہے. انسان زندہ ہوتا ہے, حج کرتا ہے, ثواب ملتا ہے. اعمال خیر کرتا ہے, ثواب ملتا ہے. لوگوں کی مدد کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ, تو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد نہ نماز ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ روزہ ہے, نہ کوئی اعمال نہیں ہے. تو اب اس وقت کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد بھی مردے کو 3 چیزیں نفع پہنچا سکتی ہے. کیا؟ سارے عمل منقطع ہے, لیکن مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. کیا جاری رہتا ہے؟ پہلا, صدقہ جاریہ. کیا؟ صدقہ جاریہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. مسجد بنوا دی, مسجد میں کوئی چیز دے دی, مدرسہ بنوا دیا, یا کسی کے لیے مسافروں کے لیے پانی پینے کے لیے
حوض پر کنواں کھدوا دیا یا ایسی کوئی چیز جو ہمیشہ جاری رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. دوسرا وہ علم جس کے ذریعے اس کے بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکے. کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، اب وہ جب تک لوگ کتاب پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. کسی نے کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، اوروں کو پڑھاتا رہے گا، لوگوں تک دین پہنچاتا رہے گا، تب تک ثواب ملتا رہے گا. ایک صدقہ جاریہ. دوسرا وہ علم جو اس کے بعد دوسرے نفع حاصل کر سکے. اور تیسرا ہوتا ہے نیک اولاد. کیا؟ تیسری نیک اولاد. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے. کیا؟ نفع پہنچا سکتی ہے. پہلی بات نے ذکر کی بچوں کے لیے کہ بچے ماں باپ کی خدمت کریں، تو یہ بچوں کے لیے جنت پانے کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی، دوسری حدیث کے ماتحت دوسری بات یہ ہوئی کہ بچوں کی اچھی تعلیم کرے، بچوں کو اچھا پڑھائے، بچوں کو دین کی تعلیم دے، تاکہ جب بھی اس بچے کا ہاتھ اٹھے تو تمہاری مغفرت کے لیے اٹھے. اور کچھ نہ دعا کرے گا، اگر وہ 5 وقت نماز پڑھے گا نا، پھر بھی ماں باپ کی مغفرت ہوگی. کیونکہ دعائے معصورہ جب قاعدہ آخرہ میں پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے استاذوں کی مغفرت فرما. یہی تو کہتا ہے. اگر 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوگا بچہ، دعائے معصورہ پڑھے گا تو ہر نماز کے بعد یہ کہے گا، ہر نماز کے آخر میں یہ کہے گا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدہ ہے نا. تو بچے بھی کوشش کرے کہ ماں باپ کی خدمتیں کریں اور جنت پانے کے لیے کوشش کرتے رہے. اور ماں باپ کوشش کرے کہ بچوں کو پڑھائے لکھائے، اچھی تعلیم دے، تاکہ وہ قبر میں چلے جائے تو ان کا ثواب کیا رہے؟ جاری رہے، ثواب ملتا رہے انہیں. تو کریں گے نا یہ بات؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جاہل کبھی نہیں ہوتا. آج کا دور الگ ہے، ورنہ جہاں علم کی بات ہوتی تھی نا تو وہاں اس کے سامنے کفر کی بات ہوا کرتی تھی. مسلمان علم والا ہوتا ہے تو علم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی کرائے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. ایک آسمان ہے دوسرا زمین ہے، ایک نور ہے تو دوسرا ضلالت ہے، ایک نور ہے تو دوسرا ظلمت ہے. یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھنی ہوگی. یہ بات 2 ہو گئی. اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے جو پچھلی بار، ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں، باتیں اتنی زیادہ ہے کہ نہ پوچھیں، لیکن چلتے چلتے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. تفسیر کبیر کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، صرف اشارہ کرتا چلوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا. اب علم دین جو بچوں کو پڑھانے کی بات یہی نا، تو سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے. جب گزر ہو رہا ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر ہے جہاں پر اس قبر والے پر بے شمار عذاب ہو رہا ہے، بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے اس قبر والے پر. وہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسی قبرستان سے گزر ہوتا ہے اور اسی قبر کے پاس حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ چند دنوں پہلے جس قبرستان پر سخت عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبرستان پر رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. کیا؟ رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. حضرت عیسیٰ پریشان کہ چند دنوں پہلے میرا گزر ہوا تو اس قبر پر سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، آج چند دنوں کے بعد جب گزر رہا ہوں تو یہاں رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، ایسا معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا آج وہ تیری رحمتوں میں تبدیل ہو چکا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عیسیٰ سن، جب تو اس جگہ سے گزرا تھا یہ قبر میں بسنے والا بندہ جو ہے بے انتہا گنہگار ہے، بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، گناہوں کی
نجاست کو ساتھ میں لے کر قبر میں آیا تھا. بڑا گنہگار بندہ ہے, بڑا گنہگار بندہ تھا. تو چند دن پہلے جو تو دیکھ رہا تھا وہ اس کے گناہوں کے سبب اس پر عذاب ہو رہا تھا, اور آج جب تو گزر کے جا رہا ہے اس کی قبر پر تو رحمت کی بارشیں دیکھ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے سن. جب یہ بندہ مرا تھا نا تو اس نے اپنی عورت کو حاملہ چھوڑا تھا, امید سے چھوڑا تھا. اس کی عورت کے پیٹ میں بچہ تھا. آج چند روز گزر گئے, آج جو بچہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا آج وہ بچہ تقریباً 4 سال یا اس سے زائد کا ہو گیا. آج پہلا دن وہ اپنی ماں کے ساتھ مدرسے پہنچا, ماں کے ساتھ مدرسے پہنچا. ماں نے کہا یہ میرا بچہ ہے, اسے پڑھائے. استاد نے اسے بسم اللہ شریف پڑھائی اور پڑھایا, پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کہے, قبر کے اندر اس زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کر دوں. اس کا بیٹا ابھی کوئی عالم اور حافظ نہیں بنا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اللہ کی ذات کو رحمان اور رحیم کہا تو رحمان اور رحیم کہنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا. کیا کیا؟ عذاب کو اٹھا لیا. تو پتا چلا کہ دین کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا سبب ہے, رحمت اور مغفرت کا سبب ہے. اس لیے کہ ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم ان کی دنیا سنوار سکتی ہے. میں منع نہیں کرتا, دنیا کی تعلیم بھی دیجیے, کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو جنگل کا شیر بنانا ہے, سرکش کا نہیں بنانا, ہر کسی کے اشاروں پر ناچنے والا نہیں بنانا ہے. اپنے بچے کو اتنا مضبوط اور اتنا کیپیبل بنانا ہے کہ وہ اپنا ایک نام دنیا میں بھی قائم رکھ سکے. تو دنیا کی تعلیم بھی دیجیے, لیکن اس میں یہ مت بھول جائیے کہ ہماری قبر میں کام آنے والی کون سی تعلیم ہے, کون سی تعلیم ہے؟ دینی تعلیم ہے. یار بولو, کون سی تعلیم ہے؟ دینی تعلیم ہے. اگر انہیں دین سکھایا نا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی, نظر آئے گی. تو سکھاؤ گے نا, فوکس کرو اپنے بچوں کی طرف. صرف تنہا استاذ کی ذمہ داری نہیں ہے, وقت پر آنا, وقت پر بھیجنا. جتنی تیاری کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو نا, نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اسے فل تیار کر کے, جتنی تیاری کے ساتھ اسکول بھیجتے ہو نا اتنی ہی تیاری کے ساتھ مدرسے بھی بھیجا کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر دنیاوی کتاب کو بنا وضو چھو لیا نا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر قرآن پاک کو بنا وضو چھو لیا تو گناہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. تو اپنے اور جتنا پاک رہ کر وہ بچہ مدرسے میں پہنچے گا, قرآن اتنے جلدی اس کے ذہن اور اس کے دل میں اترتا نظر آئے گا. کیونکہ قرآن اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر پاکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پاکی ہوتی ہے. قرآن اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پاکی ہوتی ہے. قرآن ناپاک جگہوں پر نہیں رکھا جاتا. رکھا جاتا ہے کہیں؟ ہم رکھتے نہیں ہیں تو قرآن پہنچے گا کیسے؟ تو بچوں کو پاک کر کے بھیجیں تاکہ یہ دین کی تعلیم اچھے سے حاصل کر سکے. بچہ نیند میں ہوتا ہے اور اسے بھیج دیتے ہیں. ایسا مت کرنا, ایسا مت کرنا. بچوں کے لیے جتنی دنیا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ دین ضروری ہے. آئیے اب آخری بات کی طرف چلتے ہیں, بات کو ختم کرتے ہیں. آخری بات کی طرف. پچھلے سوموار کو ہم نے شرائط نماز کی بات کی تھی, یاد ہے؟ شرائط نماز, شرائط نماز کتنے ہیں؟ بولو یار, جسے پتہ ہے وہ بولے. شرائط نماز 6 ہیں. 6. اگر شرطیں نہیں پائی گئی تو نماز ہوگی نہیں, نماز شروع ہی نہیں ہوگی. نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگر شرطیں نہیں پائی گئی تو. شرطیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1, بولو یار, جسے جو تھے وہ تو بولو. طہارت. کیا؟ طہارت. طہارت مینس پاکی. پاکی. بدن, کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے ساری چیزوں کا پاک ہونا, یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط
सतरे औरत, शतरे औरत। शतरे औरत का मतलब क्या है? मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटनों तक इतनी जगह का छुपाना, ये शर्त दोवम, दूसरी शर्त है। और माँ बहनों के लिए सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बदन ढकना शतरे औरत है। क्या है? दूसरी शर्त, यानी शतरे औरत है। अगर दुपट्टे के अंदर से बाल की स्याही भी चमकेगी ना तो शर्त नहीं पाई जाएगी, और जब शर्त नहीं पाई जाती तो फिर नमाज शुरू नहीं होती। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त फौत होती है तो मशरूत अपने आप खत्म हो जाया करता है। अगर बाल की स्याही भी दिखेगी ना तो नमाज शुरू नहीं होगी। तीसरा, तहारत शतरे औरत इस्तिक़बाले किबला। किबला, इस्तिक़बाले किबला का मतलब किबला का ख्याल रखना और किबला की तरफ खड़े होना। जानबूझकर किबला से रुख फेर कर खड़ा रहा तो नमाज शुरू नहीं होगी। तहारत, सतरे औरत, इस्तिक़बाले किबला और वक्त। क्या वक्त? फजर की नमाज का वक्त शुरू हुआ तो फजर की नमाज पढ़ी जाएगी। अगर वक्त शुरू होने से पहले किसी ने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल बात कर दूं, अजान होती है 5:55 और उससे तकरीबन 7-8 मिनट पहले फजर का वक्त शुरू होता है। अजान से 7-8 या 8-9-10 मिनट पहले फजर का वक्त 55 से शुरू होती है, तो मानो कि 5:42, बच्चे खामोश रहे, 5:42 पर फजर का वक्त शुरू होता है। तो अजान भले ही नहीं हुई, लेकिन अगर वक्त शुरू हो गया तो नमाज पढ़ सकते हैं। क्या? नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर 42 को वक्त है, 5:40 हुए तो नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी ने पढ़ ली तो फिर से पढ़नी होगी। वक्त। पांचवा, नियत। क्या? नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी फजर की नमाज पढ़नी है, दिल में इरादा है। अब जुबान से कह लेना अच्छा है। क्या है? जुबान से कह लेना अच्छा है। जैसे पिछली बार भी कहा था, फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ रहा है तो मर्द हजरात इक्तिदा में पढ़ते हैं तो ये कहे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और माँ बहनें तो तन्हाई पढ़ती हैं, उनके लिए जमात है नहीं, क्योंकि जमात में बुलंद आवाज करनी होती है और माँ बहनें बुलंद आवाज कर नहीं सकती है, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। औरत यानी छुपाने वाली चीज, औरत की आवाज भी छुपाने की चीज है। ठीक है। और छठा है तकबीरे तहरीमा। क्या? तकबीरे तहरीमा, यानी जो नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर कहते हैं ना, इसे तकबीरे तहरीमा कहते हैं। अगर किसी ने अल्लाह अकबर कहा ही नहीं और सीधे ही हाथ बांध लिए तो नमाज शुरू नहीं होगी। अगर बिना अल्लाह अकबर बोले बगैर ही चालू कर दी तो नमाज नहीं होगी, अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। क्या? तकबीरे तहरीमा शर्त है। ये 6 चीजें शर्त थी। आज की इस गुफ्तगू की फराइज की बात कर लेते हैं। फराइज नमाज कितने हैं? 7। कितने? 7। याद रखना, हर नशिस्त में बोलना तो पड़ेगा, सीखना है तो सीखना तो पड़ेगा ना। हर बार मैं ही बोलूंगा तो फिर सीखने का मतलब कहाँ निकल रहा है। फराइज नमाज कितने हैं? 7। सबसे पहला तकबीर तहरीमा, जो शराइत में था तकबीर तहरीमा आखिर में, वो तकबीर तहरीमा फराइज में भी पहले नंबर पर है। शराइत में आखिरी जो है शर्त वो तकबीर तहरीमा है, और फराइज में सबसे पहला जो है वो तकबीर तहरीमा है। अल्लाह अकबर कहना ये जरूरी है, ये फर्ज है। अगर किसी ने अल्लाह अकबर नहीं कहा और नमाज शुरू कर दी तो नमाज नहीं होगी। और दूसरी बात, अक्सर मर्द हजरात की तरफ नजर पड़ती है कि जब जमात खड़ी होती है और अल्लाह अकबर करके, जैसे इमाम रुकू में है, ख्याल है कि अभी रुकू से उठ जाएगा, तो क्या करते हैं? सीधे ही अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ नहीं बांधते हैं, सीधे ही चले जाते हैं रुकू के अंदर। क्या? डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाते हैं। तो इस तरह से नमाज शुरू नहीं होगी, इस तरह से नमाज शुरू नहीं होगी। आप इधर ध्यान दीजिए, वो बच्चों को अपना काम करने दीजिए। तक नमाज शुरू नहीं होगी, यानी अल्लाह अकबर कह के डायरेक्ट रुकू कर लिया तो भी नमाज नहीं शुरू होगी, इसलिए कि पता ही नहीं है कि ये कयाम की तकबीर है या फिर रुकू की तकबीर है, तो नमाज शुरू नहीं होगी। एक तकबीर है तहरीमा। दूसरा कयाम। कयाम यानी खड़े रहना। अल्लाह अकबर कहकर जो खड़े रहते हैं ना, किरत वगैरह करते हैं, उसे कयाम कहते हैं। बिला उज़्र शरई, कोई फर्ज नमाज को बैठकर पढ़ रहा है तो नमाज नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी है कि खड़े रहने की कुव्वत होती है, ताकत होती है, उसके बावजूद भी
बैठ कर पढ़ लेते हैं, पूरा दिन घूमते फिरते हैं, उठते बैठते टहलते, सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कहकर वो कयाम जो फर्ज है, फर्ज को छोड़ दे रहे हैं। जितनी देर तक कयाम कर सकते हैं खड़ा रहे, फिर ऐसा लगता है कि अब नहीं कर सकता तो बैठ जाए। शरीयत ने इतनी परमिशन दी है, इतनी इजाजत दी है, लेकिन अब तो सहूलत अल्लाह की बना हम इतना समझे कि कयाम फर्ज है। क्या कयाम जानबूझकर नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। दूसरा तीसरा रुकू, क्या रुकू करते हैं ना, तो रुकू करना भी फर्ज है। रुकू नहीं किया, डायरेक्ट सजदे में चले गए तो भी नमाज नहीं होगी। चौथा सजदा, सजदा भी नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। सजदा नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। पहला क्या था? तकबीर तहरीमा, दूसरा कयाम, तीसरा क़िरात, तीसरा क़िरात है, जो क़िरात छूट गया। क़िरात यानी कम से कम एक आयत को पढ़ना ये फर्ज है, लेकिन वाजिबात में जो हम सुनेंगे इंशाल्लाह वाजिबात में कि कम से कम 3 छोटी आयतें, यानी मान लीजिए इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। 3 आयतों की मिकदार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर इतना जानबूझकर नहीं पढ़ोगे तो वो वाजिबात तर्क करने वाली बात हो जाएगी। इंशाल्लाह वाजिबात में सुनेंगे। क़िरात, तकबीर तहरीमा, कयाम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा आखिरा जो हम आखिर में जब नमाज पूरी करनी होती है, माने 4 रकात वाली है तो चौथी रकात, 2 रकात वाली है तो दूसरी रकात, और 3 रकात वाली यानी मगरिब की नमाज है या वित्र की नमाज है तो तीसरी रकात का जो कायदा जो बैठते हैं ना उसे कायदा आखिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदा आखिरा। ये छठा है। और 7वां है खुरूजे बेसुनही। क्या? खुरूजे बेसुनही यानी जो तशहुद वगैरह पढ़ने के बाद जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म करते हैं ना, इसे खुरूज बेसुनही कहते हैं। सलाम करने के बाद नमाज को खत्म करना। ये 7 चीजें क्या है? नमाज के फराइज में से है। तकबीर तहरीमा, कयाम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा आखिरा और खुरूजे बेसुनही। इनमें से कोई एक भी जानबूझकर छूट गया या गलती से छूट गया, दोनों सूरतों में नमाज नहीं होगी। दोनों सूरतों में नमाज नहीं होगी। सबसे पहले क्या सीखा? शराइत नमाज। जो शराइत है, अगर शर्त पाई गई नहीं, अगर एक भी शर्त छूट गई तो नमाज शुरू ही नहीं। और अगर शराइत कंप्लीट कर लिए, फराइज में से एक भी छूट गया तो नमाज नहीं होगी। ये 2 चीजें हैं। इन दोनों चीजों को सीखे समझे और अपनी नमाजों में ध्यान में रखे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कहाँ छूट रहा है, क्या मामला हमारे साथ पेश आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ी जाती। आज बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे मगर जो उसने फराइज नाफिज किए उसे तो अदा करने होंगे ना। जो उसने शर्तें नाफिज किए वो तो अदा करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत का इल्म हासिल करना फर्जे ऐन है। क्या है?